وفاقی وزیر احسن اقبال نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ بجٹ کی آخری قسط، آخری سرمائی کی قسط جاری کرنے کے لیے پیسہ نہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آخری سرمائی میں ڈیولپمنٹ بجٹ کے لیے زیرو ریلیز ہوئی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے، اگر کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر اس بات کو انکار کرنا چاہے، تردید کرنا چاہے، تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس بات کا جواب دے کہ کیوں 1 اپریل 2022 کو آخری سرماہی میں ڈیولپمنٹ بجٹ کی قسط جاری نہیں ہو سکی۔ اس لیے کہ پاکستان کا خزانہ پی ٹی آئی کی حکومت خالی کر گئی تھی۔ ہم نے ان حالات میں ملک کی معیشت کو سنبھالا، لیکن اس کے بعد ایک بدترین پاکستان کو ڈیزاسٹر جو کلائمیٹ کا آیا اس کا سامنا کرنا پڑا، جس میں $30 ارب کا نقصان ہوا۔ ہم نے اس کا بھی اپنے وسائل سے مقابلہ کیا، سامنا کیا، اور دنیا جو توقع رکھتی تھی کہ اتنی بڑی تباہی سے پاکستان میں لارج سکیل ڈیتھس ہوں گی اور نقصان ہوگا، تو وہ اس بات کو نوٹ کیے بغیر نہ رہ سکی کہ پاکستان نے کم سے کم وسائل کے اندر اتنی بڑی تباہی کا بہترین طریقے سے مقابلہ کیا ہے، اور انسانی اموات کم سے کم ہوئی ہیں۔ اب 9 جنوری کو پاکستان کے دوست ممالک، بالخصوص اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کی میزبانی میں ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور جنیوا میں انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کے ڈیولپمنٹ پروگرام اور کس طریقے سے ہم اس تباہی سے نکلنے کے لیے پاکستان میں ریزیلینٹ ریکوری، ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کریں گے، اس کی مدد کرنے کے لیے وہ وہاں پر پاکستان سے یکجہتی کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ 9 جنوری کو اس کانفرنس میں پاکستان کے وزیر اعظم اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی میزبانی میں ہونے والی کانفرنس میں پاکستان کے تمام دوست ممالک اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز شریک ہوں گے، اور ہمیں امید ہے کہ اس کانفرنس کے نتیجے میں پاکستان کو تعمیر نو کے لیے مطلوبہ وسائل دستیاب ہوں گے، جس سے کہ ہم ان علاقوں میں کہ جو سیلاب سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، تعمیر نو کے کام کو تیز رفتاری سے آگے بڑھا سکیں۔ پاکستان جن مشکلات سے اس وقت گزر رہا ہے، اور خاص طور پہ جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر $30 ارب کا نقصان سے ہم نے جس کا سامنا کیا ہے، یہ غیر معمولی چیلنج ہے۔ اس تباہی نے ہمارے ملک کے اندر ایگریکلچر پروڈکشن کو متاثر کیا، ہمارے ایگریکلچرل سٹاکس کو متاثر کیا، اور حکومت کو بین الاقوامی منڈیوں سے بہت زیادہ قیمت کے اوپر گندم کو امپورٹ کرنا پڑا، اور کئی زرعی اجناس جو ہم اپنے ملک کے اندر اگاتے تھے لیکن جو سیلاب کے نتیجے میں تباہ ہوئیں، انہیں بھی مہنگے نرخوں پہ امپورٹ کرنا پڑا۔ آج ملک کے اندر جس مہنگائی کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اس کی بنیادی طور پہ 5 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو پی ٹی آئی کی حکومت نے 2018 کے بعد جس ڈیویلیویشن کے راستے پہ ڈالا، جو پاکستان کے روپے کی قدر میں کمی کی گئی، اس نے پاکستان میں مہنگائی کے جن کو بوتل سے نکالا، جسے کہ ہم نے 2013 اور 18 کے درمیان بند کیا تھا۔ تو پہلی وجہ ملک کی مہنگائی کی روپے کی بے قدری ہے، جس کو پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنے دور میں کر کے اس کی بنیاد رکھی۔ دوسری بڑی وجہ اس مہنگائی کی وہ پٹرول اور ڈیزل میں یکلخت اضافہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں حکومت میں آنے کے فوراً بعد $100 پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کرنا پڑا، چونکہ عمران خان صاحب اپنے آخری دور میں ان
अजनास की या इन चीजों की कीमत में मसनूई तौर पे कमी कर गए थे, जिसके लिए खजाने में पैसा नहीं था और उस वक्त बैनुल अक़वामी मंडी में इनकी कीमतें चढ़ रही थीं। और जो मुआहिदा IMF के साथ इमरान खान साहब ने किया, उसमें यह लिखा था कि फ्यूल सब्सिडी विड्रॉ की जाएगी। तो हमें उस मुआहदे पर जब अमल करना पड़ा, चूंकि IMF से मुआहदा अगर हम बहाल ना करते तो मुल्क के डिफॉल्ट होने का खतरा था, तो हमें इमरान खान साहब के किए हुए मुआहदे पर अमल करने के नतीजे में एक शॉक इकोनॉमी को देना पड़ा, जिसे कॉस्ट पुश फैक्टर कहते हैं इन्फ्लेशन का, कि जब आप पेट्रोल और डीजल में 100 रुपया कीमत यकलख्त बढ़ाएंगे तो उससे न सिर्फ ये कि सोसाइटी में लॉजिस्टिक्स बढ़ती है कीमत, उससे प्रोडक्शन की कीमत बढ़ती है, बल्कि उससे फिर नागुज़ीर हो जाता है कि आप बिजली भी मजीद महंगी करें। तो दूसरी वजह महंगाई की वो शराइत हैं कि जिनके ऊपर IMF से इमरान खान साहब ने मुआहदा किया था। तीसरी बड़ी वजह इस महंगाई की यह है कि पाकिस्तान के 52% इलाके में जहां PTI की हुकूमत है, पंजाब में, पंजाब हमारे मुल्क के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन्स को स्टेबलाइज करने में एक कलीदी